مجلس اور ذمہ کا مقصد اور ایک ہدف ہے. ہر چیز جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت خدا نے خلق کی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا کوئی کام ہو رہا ہو اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا ہدف ہے. کربلا کے ذکر کو تازہ رکھنا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ خود عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. جن کے پاس عزاداری نہیں ہے وہ بالکل ایسی ہیں جیسے وہ زندہ لاشیں گھوم رہی ہیں. یہ خدا کا شکر کریں کہ پروردگار نے ہمارا انتخاب کیا، لیکن اب جب انتخاب کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس کا اصل مقصد امام کی معرفت ہے. امام کو پہچاننا ضروری ہے. امام کون ہے؟ آخر کیا وجوہات ہے کہ ایک امام کربلا چند لوگوں کے ساتھ پہنچا اور ایک زمین کے خطے اور ٹکڑے پر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر دیا؟ نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی سیٹلائٹ چینل تھا، نہ کوئی دنیا کے اخبار تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مگر آج پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے. کیا چیز ہے؟ خدا خود ذکر کو بچا کر رکھتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں ہے، پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ یہ کون سا ذکر ہے کہ جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے؟ کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں. اسی لیے تو آئمہ نے روایت کی ہے کہ جب بھی بیٹھو اپنی محافل، اپنی مجالس کو ہمارے ذکر سے زینت بخشو. انسان کو کوئی اور ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے، اور جو ذکر ان پاک ہستیوں کا کرتی ہو اس زبان کو پاک رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ انسان کمال میں تبھی پہنچے گا جب ذکر صحیح طرح کرے گا. ایک ذکر زبان سے ہے، ایک ذکر قلب سے ہے، اور ایک ذکر اعضاء و جوارح کرتے ہیں. جب انسان کا پورا وجود ذکر میں مگن ہو جائے تب انسان اپنے امام کو پہچانتا ہے. جہاں بھی کوئی چھوٹی چھوٹی بھی گڑبڑ ہو تو انسان اپنے امام تک نہیں پہنچ پاتا. ایزان محترم، بہرحال آپ نے دیکھا کہ بہرحال کوئی کچھ مانگنے آتا ہے، ایسے کوئی بڑی ہوتی ہے. یہ حسین کا درد ہے، اس نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیا. اگر کوئی امام حسین کی مجلس میں اگر کچھ مانگا ہے تو حسین کریم ہے. ہم کون سا، ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ ہمیں جو کچھ دیا ہے حسین نے دیا ہے. اسی لیے اپنے دلوں کو، دروازوں کو بہرحال کھلا رکھا کرے. بہرحال اس واقعے کو دیکھ کے مجھے واقعہ یاد آیا. قاسم البتا شیخ بہت بڑے عالم دین تھے اور اصفہان میں جماعت پڑھا رہے تھے، بڑی مسجد. اس سے پہلے ان کے پاس کچھ خمس تھا، سہم سادات. تو انہوں نے وہاں پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو بلایا تاکہ لوگوں میں تقسیم کریں. جیسے ختم ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک سید آ گیا اور اس نے کہا کہ شیخ میرا حصہ کہاں ہے؟ تو اس نے بولا کہ جتنا تھا ختم ہو گیا، میرے پاس تو نہیں ہے کچھ. کہا کہ نہیں، میرا حصہ کہاں ہے؟ ہم دیر سے آئے ہو. اس نے اہانت کی، شیخ کے گاڑی میں لاوے دہن پھینکا. اہانت کی. اتنا بڑا عالم جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مرید، انہوں نے بولا کہ ہم سے بولا نہیں کچھ جاؤ. شیخ نے اپنی ابا اتاری اور لوگوں کے سامنے پھیلائی کہ جو میری عزت رکھتا ہے اس سید کے لیے مجھے کچھ دینا شروع کر دے. کردار کربلا کردار بنا. ہم اپنی زندگی میں کیسے ہمیں ذرا سا کچھ چھیڑتے، ذرا سا کچھ کہتے ہیں، ہم کتنا پھٹ جاتے ہیں.
نظام زندگی میں کردار چاہیے. کربلا کردار پیش کرتا ہے. جو امام کو پہچانتا ہے وہ کردار ہوتا ہے. شخص نے بازار میں بحث کی، اہانت کی، نہیں جانتا تھا کہ یہ ملک اشتر ہے، اور جب اسے پتا چلا تو اس کے کانپنے لگ گیا. ملک اشتر کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی. ڈھونڈتا ڈھونڈتا بھاگتا بھاگتا کہاں پہنچا؟ دیکھا ملک اشتر مسجد کے اندر. مسجد میں جا کر دیکھا، کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ہیں. کہا میں تمہاری مغفرت کی دعا کرنے کو مسجد آیا. اطاعت کردار بناتی ہے. امام کی معرفت نہ ہو تو انسان بکھرا ہوا ہے. جو امام کو پہچانتا ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا متقیان نے کیوں ایسا نہیں کیا، کیوں ایسا نہیں کیا. آج کا جوان بھی سوال کرتا ہے ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا. مگر حضرت سلمان سے زیادہ پردہ ہے کسی کا سلمان سے زیادہ ایمان ہے. مگر حضرت سلمان کی نگاہیں جھکی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں جو امام کر رہا ہے وہی حق ہے. امام کو پہچاننا ضروری. آج ہم اپنے امام کو کتنا پہچانتے ہیں؟ آج ہم اپنے امام کو کتنا چاہتے ہیں؟ آج امام ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اپنے امام کی کتنا قریب ہے. کربلا امام کے گرد گھوم رہی ہے، امام کے محور ہے، اپنے آپ کو کٹوانے کو بھی تیار ہے. اس کے اوپر امام کے. تو کیا آج ہم جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے کٹوا دیں گے؟ کہنا آسان ہے، یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اور ضروری بھی روایت ہے کہ جب بھی کربلا کرو تو یاد کرو، یہ کہو کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے. لیکن آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہارا امام تو ہے تم اپنے امام کا ساتھ دے رہے. امام کو کیا چاہیے جانے محترم بہن میں اور زیادہ نہیں آپ کو بھی زحمت دوں گا. انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، ایمان کامل نہیں ہوتا. دو چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. روایت ہے صدق اللسان واداء الامانہ، یعنی انسان اپنی زبان کا سچا ہو، انسان اپنی حدیث میں، اپنی گفتگو میں سچا ہو. دوسری چیز امانت ادا کرتا ہو. یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، کیا ہم سچے ہیں؟ ایمان کیسے اوپر جائے؟ انسان زبان میں سچا ہو، سچ بولتا ہو. ہم اگر کسی کو کوئی وعدہ دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں. انسان سے آپ سے کوئی پوچھ رہے کہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی معمول چھوٹ گیا ہے. کوئی بزرگ اللہ کے ولی خدا اپنی درجات کو بلند فرمائے فرماتے تھے کہ ہم تو فون میں جھوٹ بولتے ہیں. جب پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر رہے. کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہو، یا بیٹھے ہوئے ہو، یا اٹھے ہوئے ہو، یا کھا رہے ہو، یا چل رہے ہو، یا پی رہے ہو. اور اب آج کل جب سے موبائل آیا ہے جھوٹ اور زیادہ ہو گئے. آپ فون کریں کہاں ہو، ابھی گھر سے نکلا نہیں ہوتا، ٹریفک میں پھنسا ہو، راستے میں. جھوٹ ہے. صبح شام انسان ابھی پہنچ رہا ہوں، ابھی پہنچا ہوں. جتنا زمانہ ظاہری طور پر ترقی کر رہا ہے، انسان اتنا تنزلی کی طرف جا رہا ہے. انسان سے انسانیت کھینچ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسان بہت ترقی کر رہا ہے؟ انسان ترقی نہیں کر رہا. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں جو بلاغہ کی حکمت ہے. امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے.
جب انسان زبان کھولتا ہے اصل کیا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر کو ایک دوسرے کے سامنے جیسے ہی آگے پیچھے دائیں بائیں ہوا سر آپ بھی باہر آ جاتا ہے. جہاں تھوڑی سی گاڑی آگے پیچھے موٹر سائیکل والا یوں گزر گیا وہ تو بیچارہ چلا گیا پیچھے سلواتے جا رہے ہیں. اصل انسان غضب میں پہچانا چاہتا ہے. غصے میں انسان باہر جاتا ہے. بڑا بڑا آدمی گر جاتا ہے محلے میں ماتھے پہ نشان نماز کے گھر میں جائے ذرا سا بیوی کے ساتھ کیسا ہے, بچوں کے ساتھ کیسا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے. آج کل کا جوان تو ماں باپ کو کہتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے, زمانہ ماڈرن ہو گیا, آپ کا زمانہ کیا ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, اف نہ کہو. میرا چھٹا امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اف سے کم کوئی لفظ ہوتا تو خدا قرآن میں اس کو لے کر اف. ہو سکتا ہے آپ کی بات نہیں سمجھتے ان کو ہے, لیکن طریقے سے تعامل سے ماں باپ ہے, ماں باپ ہے. زبان صحیح, جو وعدہ کیا پورا کرو, جو عہد کیا پورا کرو. لیکن ہم اپنی زبان پہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کون کون سے گناہ ہیں. جوانوں سے کیا جوانوں سے کہہ رہا ہوں, کچھ نہیں تو ایک کتاب ضرور پڑھیں. کتاب کا نام ہے گناہ کبیرہ, شہید دستغیب کی کتاب ہے, اردو کے اندر موجود, 2 جلدوں پر. پتہ تو وہ گناہ جو کر رہا اس کا عذاب کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. زبان کے گناہ کتنے ہیں, سب سے زیادہ زبان کے گناہ ہیں. قبر میں جو عذاب ہے وہ زبان کے گناہ کی وجہ سے, تہمت کی وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے. اور خاص طور پہ جو شخص بد کلام ہوتا ہے گھر میں, اس کی قبر میں بہت عذاب ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, قبر میں عذاب ہے زبان کی. کیسے لے کے جائے گا قبر میں, یہاں تو یو پی ایس جنریٹر لگا لیتے ہیں, قبر میں نور کیسے لگائیں گے. میں ذہن میرا جو ڈائیورٹ ہو جائے گا. سلام بھیجتے محمد انسان ضعیف ہے, کمزور ہے. یہی تو چیزیں انسان کو گرا دیتی ہے. انسان اندر سے کھو گیا, انسان ضعیف ہے, شہرت نام انسان کو گرا دیتا ہے. اگر وہ سمجھ جائے کہ یہ اس کا ہے, برباد ہو جاتا ہے. اپنا کچھ نہیں, سب اسی کا ہے. وہ چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. اس کی چاہت کے بغیر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا. وہ چاہتا ہے ہم وہ نہ چاہے. دنیا پیسے دے کر لوگوں کو جمع نہیں کر سکتی. یہ حسین ہے جو لوگوں کو جمع کرتا ہے. دنیا نہیں
جو خون کے اندر دوڑ رہی ہے. ایسا اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. اس عشق کو, اس ولایت کو دنیا ختم. مولا متقیان نے خود ارشاد فرماتے, مولا نے کیا کہا تھا کہ جس کے دل میں محبت ہو تلوار اس کی گردن یا گلے میں رکھ دو, وہ میری محبت کو نہیں نکالے گا, کیونکہ یہ نعمت الہی ہے. اس کا شکر ادا کریے تو اللہ نے جو نعمت, لیکن اللہ پر نعمت کا حساب کتاب بھی لیتا ہے, بغیر نعمت کے حساب کتاب نہیں ہے. پوچھے گا یہ جو ولایت تمہیں دی تھی تم نے اس کا کیا کیا, زبان گناہ کبیرہ کتاب پڑھے انشاءاللہ انسان کو بہتر ہوگا. شہید دستک ہے بہت بڑے عالم کی, کافی اردو کے اندر کتاب ہے ایسا ہے. اور زبان ہی پر شہید دستک کی کتاب ہے, داستان ہے یہ سیلف انگیج, بہترین داستان ہے. اس کے اندر انہوں نے واقعے کو بیان کیا. زبان سے بات آئی خدا شہید بھی شہید ہمارے حق میں یقیناً شہید ہے, دعا کریں گے. کہتے ہیں کہ والد دین تھے, ان کے والد محترم کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. انہوں نے ان سے پوچھا عالم برزخ کے بارے میں, مرنے کے بعد آدمی کہاں جائے گا؟ عالم برزخ میں جائے گا. قبر عالم برزخ ہے. اصل جو نیک آدمی ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ, اور جو خدا نہ خواستہ نیک نہیں ہے اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی ہوتی ہے. انہوں نے پوچھا کہ وہاں پر معاملات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ بابا وہاں پر عذاب کیسا ہے؟ تو کہا بیٹا وہ عالم کوئی اور ہے, میں بتا نہیں سکتا لیکن مثال دے سکتا ہوں. ویسے تو بالکل دنیا میں چاروں طرف پہاڑ ہو اور تم اکیلے ہو, بھاگنے کا راستہ نہ ہو, اور تمہارے پیچھے خوفناک بھیڑیے لگے ہوئے, قرار نہیں. کہا قبر میں عذاب ایسے. کہا بابا اچھا یہ جو ہم مردوں کو اپنے معلومین کو ہدیہ دیتے ہیں ان کے لیے کچھ کرتے ہیں, یہ کیسے پہنچتا ہے؟ کہا اس کی میں مثال دے سکتا ہوں. جیسے ایک بند کمرہ ہو اور اس میں شدید گرمی اور دھواں ہو, سانس نہ لے سکتا ہو, ایک کھڑکی کھولے اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے, ایک صلوات پڑھ کر اپنے معلومین کو بچائے. عالم دین نے دیکھا کہ ان کے بابا کے ہونٹ پر نشان ہے. کہا بابا یہ نشان کیسے ہے؟ کہا بیٹا یہ میں آپ کی والدہ کو کچھ ایسے الفاظ سے پکارتا تھا جس سے ان کا دل دکھتا تھا. کیونکہ میں بڑا تھا تو وہ کچھ کہتی نہیں تھی, لیکن ان کو تکلیف کہا یہ ہونٹوں پہ نشان اور یہ قیامت تک رہے. کہا بابا میں کچھ کر سکتا؟ کہا اپنی والدہ کے پاس جائے اور ان سے کہے کہ مجھے معاف کر دے. زبان انسان کو کمال پر بھی لے جاتی ہے, زبان انسان کو ڈبو بھی لے جاتی ہے. زبان کے جو بات کہہ سکتے یہ بات ہی نہ کرے, خاموش رہے. سکوت یعنی خاموشی حکمت کو قلب سے جاری کرتا ہے. زیادہ بولنا حماقت نہیں کراتا ہے, دل کو بولے جا رہے. آج کل کا بولنا صرف زبان سے نہیں ہے, آج کل کا بولنا موبائل سے بھی ہے. فارورڈ کیے جا رہے ہیں, کام ہوگا کی فضول کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں, مذاق, پرینک, جوکس, کوئی ہنسے گا, سب عذاب گلے میں لٹک رہا ہے. ظاہر تو تفریح ہے نا, بڑا مزہ آ رہا, مزہ نہیں آ رہا, یہ پھنس رہے ہیں. بے حیا, بےہودہ چیزیں, فضول چیزیں, یہ خود انسان کی بدن کو خالی کرتا ہے. آیت اللہ عثمان بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ چپ کا روزہ کرتے تھے, خاموش, کم بولو کم حساب ہو, زیادہ بولو زیادہ حساب ہو. خزانہ ہے یہ آگے کا, اور ویسے بھی راز بیان. ان کے استاد تھے آیت اللہ
شاگرد کہتے ہیں ہم نے دیکھا ان کی زبان میں گڑا تھا، گڑا. ہم نے پوچھا استاد یہ کیا ہے؟ کہا 25 سال میں نے اپنی زبان کے نیچے پتھر رکھا ہے تاکہ صرف ضرورت کے تحت. ہم نہیں کر سکتے پتھر لے کے ہمارے پاس کا کام نہیں ہے. زبان کو کنٹرول کریں. زبان یہ جتنا نکلے گی یہ بالکل لفظ تیر کی طرح ہے، نکل گئے واپس. دوسری چیز امانت. امانت اگر آپ نے کسی سے لی ایمان کی شرط. آپ کو کوئی امانت دے، کوئی مال دے، کوئی پیسہ رکھوائے یا کسی چیز کے لیے پیسہ لے، مال کے لیے پیسہ لے، کسی کام کے لیے امانت ہے. یا کوئی آپ کو اپنا راز دے، آپ سے مشورہ کرے، راز ہے، یہ بھی امانت ہے. لوگوں کے بعد لوگوں کی چیزیں اگر آپ کے پاس ہے یہ امانت ہے. آپ کو لوگوں کو جا کے یہ ہم اس رسول کو مانتے ہیں جنہیں مکہ کے کافر صدیق اور امین کہتے تھے. صدیق اور امین کہتے ہیں، سچے ہیں یہ اور امانت دار ہیں. لوگ اپنی امانتیں نہ دیتے رسولوں کے. تبھی تو ہجرت کے موقع پر ساری امانتیں مولا کائنات کو لے کر گئے. یعنی جس کو رسول امانت دار مانتا ہو، جو امین کی امانتوں کو لوگوں پر، وہ کتنا امانت دار ہوگا. لیکن دنیا نہ سمجھی علی کو، امانت. شخص نجف میں اس نے کسی کو کاروبار میں پیسے دیے اور اس کو قرض دیا، وہ واپس نہیں کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ فلانا شخص جو ہے یہ فلانے عالم کے درس میں جاتا ہے، آپ ان عالم سے کہیں تو شاید یہ پیسے واپس کر دیں. تو ان کو بتایا درس تھا. درس میں انہوں نے بتایا کہ میں پہلے اس سے پہلے کہ میں درس پڑھتا عالم بنتا، میری نظر پہ دکان تھی. میری دکان پہ ایک دن یہودی آیا، میں نے اس کو سامان پوچھ لیا. اس کا ایک دھرم بچتا تھا میرے پر، میرے پاس تھے نہیں پیسے. میں نے کہا کہ بعد میں لے لینا. کہنا نہیں مجھے ابھی چاہیے. تو بھائی بعد میں لے لینا. کہ نہیں میں نے مجھے ابھی چاہیے. یہ کہہ کر چلا گیا. میں نے سویا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو قیامت پہ دیکھا. صراط پہ مجھے ملائکہ لے کے جا رہے ہیں. اچانک سے جہنم سے آگ کے اندر جلتا ہوا وہ شخص باہر کہا میرا ایک دھرم واپس کرو. میں نے کہا صراط. میں نے ملائکہ سے کہا یہ اس کو روکے. ملائکہ نے کہا یہ تمہارا دنیا کا معاملہ تھا، وہیں طے کر کے آتے. ایک دھرم، یہاں لاکھوں روپے کھا جاتا ہے انسان، کیسے دے گا لوگوں؟ ایک دھرم. کہا میں نے اس کی بڑی محنت کی، میں کہاں سے لاؤں ایک دھرم؟ ابھی قیامت والے دن کھڑا ہو کہاں سے ایک دھرم لے گا؟ کریڈٹ کارڈ تھوڑی چلے گا وہاں تو امال کے کریڈٹ کارڈ چلیں گے. اگر اچھا مال بھیجے نہیں تو وہ چلیں گے. اس نے کہا پھر مجھے اجازت دو، میں ایک جلتی ہوئی انگلی آتش جہنم کی تمہارے سینے پہ رکھا ہوں. ایسا میرے پاس کوئی اور چارہ تھا. اس نے انگلی میرے سینے پہ لگائی، میرا سینہ جل گیا. اور کہتے جب میں اٹھا تو میرے سینے پہ نشان ہو. کہتے ہیں اپنی قمیض کھولی تو کہا لوگوں کا مال اللہ اپنا حقوق معاف کر دے گا، لوگوں کا حق معاف نہیں. اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں بعض اوقات انسان پھل کی ٹھیلے پہ جاتا ہے، ابھی پوچھتے پوچھتے کتنے کا دو چار کھا جاتا ہے. بعض اوقات لیتا بھی نہیں، لیتا بھی ہے تو اس کو حساب نہیں کرتا. حق ہے، حرام ہے تو کھاتے بھی لگی کھائے. امیر کا نہیں کھا سکتا ہے انسان، امیر کو زیادہ دیتے. برانڈ ہے، برانڈ ہے، بہت پیسے اور مہنگا برانڈ ہے. زیادہ غریب جو ہے
دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، پلک جھپکتے انسان مر جاتا ہے. جب انسان اٹھایا جائے گا، جب دیکھے گا تو 80 سال کی زندگی، 60 سال کی، 100 سال، کیا یوں کیا زندگی ختم. اتنی سی زندگی کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے. چوری، رشوت، دھوکہ، خالی ہاتھ جانا ہے. کسی نے بڑا اچھا، میں بھی کہیں سفر کر رہا تھا، میں نے ٹرک کے پیچھے بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں بڑی زبردست، اس نے لکھا ہوا تھا کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی. جتنا انسان مال جمع کر رہا ہے کفن میں جیبیں. اسی دو صفتیں اپنے اندر پیدا کر، پھر ایمان بننا شروع. وہ ایمان ہے، وہ رحیم ہے، اس میں کچھ شک نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو دل چاہے. وہ تو اتنا مہربان ہے کہ روایات میں، جو کافی میں روایت ہے کہ ایک شخص کو ملائکہ جہنم لے کے جا رہے ہوں گے اور وہ مڑ کے دیکھے گا. خدا کہے گا کو کلوز کرو. کہا مڑ کے کیوں دیکھا؟ کہا پر نے کہا میں تو یہ گمان کرتا تھا کہ تو مجھے جہنم میں نہیں جلائے گا. خدا سے کہے گا میں گمان کرتا تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ شاید تو مجھے جہنم میں نہیں جلائے گا. خدا ملائکہ سے کہتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے البتہ کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن اس نے میری رحمت کی طرف مڑ کے دیکھا ہے. اس کو سمجھو. اب خدا ہر کسی کو اجازت نہیں دے گا قیامت والے دن کہ خدا سے بات کرے. کچھ تو ہو اندر کہ خدا اجازت دے. کسی نے کہا امام کی خدمت میں، مولا فلانا شخص غلط کام کرتا ہے، فاسق کام کرتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ مولا کہا کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو اس کا عمل بھی فاسق ہے، لیکن اس کا عقیدہ پاک ہے. اس کا عقیدہ اس کے عمل کو صاف کر دے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ موت حق پر پہنچے، مرتے وقت انسان استغفار کرے، توبہ کرے، ان ہستیوں کو دیکھے جس کے لیے زندہ ہے. وہ شخص کہ جو امام رضا علیہ السلام امام خراسان تشریف لا رہے ہیں، رستے میں شکور آئے، خدا آپ سب کو زیادہ نصیب فرمائے. امام آ رہے تھے، امام رستے میں امام نے کہا ہے کوئی جو گاڑی حاصل تو صحیح کرے گا. دیکھا ہے اس نے پتھر پہ اس زمانے میں جو بھی تھا اس نے امام کی گاڑی. امام نے پوچھا اجرت کیا ہے؟ کہا مولا آپ سے اجرت؟ کہا نہیں اجرت نہیں ہوا. امام نے پتھر کو اس نے امامت سے اجازت امامت سے سونے کا بنا بولے. اس نے کہا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے. پھر کہا مولا اس کے بدلے میں جب میرا آخری وقت ہو تو آ جائیے گا. ماں باپ معرفت تھا، معرفت جانتا تھا کہ آخری وقت میں کتنی ضرورت ہوتی ہے. بس ایک دفعہ امام بیٹھے ہوئے تھے، امام تھوڑی دیر کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا مولا کہاں گئے؟ کہا وہ جو اس سے وعدہ کیا تھا اسے نبھانے گیا تھا. اگر اپنے آپ کو صاف کریں گے تو امام کے قریب ہو جائے. امام کسی کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے وقت امام کی کتنے قریب. آج جو دنیا ہے یہ آخری زمانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جتنی روایتیں ہیں، جتنی چیزیں سب پوری ہو گئی، صرف وہ حتمی جو شرائط ہے وہ باقی رہ گئی. زمین آسمان سے آواز آنا، رب نفس زکیہ ہونا، مدینہ کے قریب زمین کا دھسنا، یہ سب رہ گیا. باقی تو سب ہو گیا ہے. سب ہمیں نہیں نظر آ رہا. ظہور جتنا نزدیک ہوگا اتنا انسان کھنگالے جائیں گے. چیک کیے جائیں.
جو خالص ہوگا وہ رک جائے گا، جو کمزور ہوگا وہ رک جائے گا۔ آزمائش کربلا امتحان الہی، آزمائش الہی۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، ہم کوفہ میں تیار ہیں، ہم بصرہ میں تیار ہیں، ہم ادھر تیار ہیں۔ آزمائش جب آئی، کتنے لوگ آئے؟ کتنے لوگ پہنچے؟ ابھی بھی کوئی وقت ہے، ہمیں نہیں پتا کب آواز آئے گی۔ کوئی کسی کو پتا ہے؟ کوئی بھی اندر سے باہر پتا ہے۔ خدا کا جب اذن ہوگا امام علیہ میں، لیکن جب آواز آئے گی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ قرآن میں پروردگار نے حضرت موسیٰ نے کہا رات قوم کو لے کر نکلو۔ قوم نکلی رات کو، نکلتے نکلتے کیونکہ سواریاں نہیں تھی، وہ فرعون کو جو پتا چلا تو وہ سوار تھا۔ وقت آیا کہ وہ قریب پہنچے، کہاں پہنچ گئے؟ دریا کے کنارے۔ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون، درمیان میں بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہ اپنے بتا دیا آپ نے، تو سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کہا موسیٰ اپنی عصا کو زمین پر مارا، عصا کو مارا، پانی کٹ گیا، خشک راستہ نکل گیا۔ جیسے نکل گیا فرعون کا لشکر سمجھا گیا ہم بھی نکل جائیں گے، جیسے نکلے پانی فرعون ڈوبنے لگا۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھے بتاؤ، کہتے کہ اس کو موقع نہیں ملا توبہ، کیونکہ حضرت جبرائیل نے اس کے منہ میں جو ہے وہ مٹی بھی اٹھ گئی۔ وقت جب عذاب آئے ختم ہو جائے، مگر پروردگار رہنا، وہ چاہے تو انسان کو آخری لمحے سے بچا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا، کچھ تو ہو۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، لیکن توبہ تو کرے۔ آج کا زمان جو مایوس ہو جاتا ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ مایوس کرنا۔ ایک گناہ ہوا، شیطان بولے گا تم نیک کام نہیں کر سکتے۔ دوسرا گناہ ہوا، تم اس قابل نہیں۔ تیسرا گناہ، تم نماز پڑھے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ وسوسے شیطان، کبھی بھی شیطان کی وسوسے میں کہا جتنی بھی غلطی ہو جائے سجدے کو ترک نہ کرے۔ جس نے سجدے کو ترک نہیں کیا خدا اسے بچا لیتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ بچا لیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قوم نہیں مان رہی، مسلمان نہیں ہو رہی، پروردگار عذاب بھیج، خدا نے کہا ایک ہفتے کے بعد عذاب ہے۔ حضرت یونس ایک ہفتے سے پہلے قوم سے نکل گئے، ابھی عذاب نہیں آیا، ابھی خدا نے نہیں کہا، حضرت یونس بھی چھوڑ دیا۔ جب ولی نکل جائے یعنی رحمت خدا چلی گئی، پیچھے قوم نے کیا کیا؟ معافی مانگی، اور بس خدا نے معاف کر دیا، عذاب کا کہہ کر خدا نے ادھر حضرت یونس ناراض ہو، اللہ کے نبی ہیں، حضرت معصوم ہیں، ان کی اپنی ناراضگیاں خدا کے ساتھ، ایسے تو نہیں ہو کر کے بلا کیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے حضرت یونس، روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے روایت، امام فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ترک اولا کیا، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے حضرت یونس کو اپنے حال میں چھوڑ دیا، اور نبی کو ان کے حال میں چھوڑنا ہمارے حال میں چھوڑنا نہیں ہے، نبی ہے۔ کیا چھوڑا نبی؟ کہاں میں 3 تاریکیوں میں چلے، رات، سمندر، مچھلی کا پیٹ،
قرآن میں کہ اگر حضرت یونس نے خدا کی بارگاہ میں معافی نہ مانگی قیامت تک مصری کے پیٹ میں رہتے. کیا کہا حضرت یونس نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نے ظلم کیا. 6 مہینے تک رہے. ذکر یونسیہ اس لیے بہت مشہور ہے. اس سجدے میں انسان کو کرنا چاہیے. آیت اللہ جواد علی تبریزی فرماتے ہیں کہ 350 دفعہ انسان کو سجدے میں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. آگے پروردگار نے کہا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. پروردگار کہتے میں نے اس کو یاد کیا, میں نجات دیا. اللہ کا نبی ہے. ہم کہاں پڑھے؟ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. ہمیں احساس ہوتا ہے نماز قضا ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ ہمارے استاد کہتے تھے تہجد جس دن قضا ہو جائے اس دن سمجھ لینا تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. معصوم کا فرمان ہے لیسا من شیعتنا, ہمارا شیعہ ہی نہیں وہ جو تہجد کی نماز کو ترک کر دے. نماز تو جوان کو بزرگ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. جوانوں کے لیے جوانی کی قدر کرے. جس نے جوانی میں خدا کو سجدہ کیا دنیا آپ کے آگے جھکی رہے گی. لیکن جس نے جوانی میں خدا کو چھوڑ دیا بڑھاپے میں تو مجبوری ہے کچھ بھی آتا ہے اور کیا پتہ نہیں موقع ملے. ویسے زندگی چھوٹی سی ہے آج کل تو بہت چھوٹی سی ہو گئی. 6 بھائی بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر 80 سال کا 60 سال کا اور انسان اپنی زندگی کو ڈیوائڈ کرے اگر تو آپ دیکھیں کہ 80 سال کی زندگی ہے اور 24 گھنٹے ایک دن میں اگر 6 گھنٹے بھی سوتا ہے تو 6 کو آپ 80 سال میں ڈیوائڈ کریں 6 گھنٹے کو 20 سال بنتے ہیں. 20 سال 80 سال یعنی 20 سال تو انسان سوتا رہتا ہے. حساب لگائیں آپ کتنی دیر سو رہا ہے اپنی زندگی. 6 ملٹیپلائی بائی 4 کتنا ہے 24 گھنٹے میں. میں سے پڑھانا مجھے آپ کو لیکن ایک دن کا چوتھا حصہ ہے. 80 سال کا چوتھا حصہ 20 سال سو رہا ہے. وہ کہتے ہیں اگر انسان باوضو ہو کر یہ نیت کر کے سوئے کہ صبح فجر پڑے گا خدا اس کی نیند کو عبادت میں کنورٹ کرے گا. یعنی 20 سال خالص عبادت ہے. کتنا مفت ہو گیا ہم لوگ کرتے ہیں. خدا رحمت خدا کی رحمت. خدا تو کہتا ہے پتھر ہٹا دو میں تمہیں معاف کروں. السلام بیٹھے ہوئے تھے اپنے اس محل میں جو مصر کا تھا. باہر دیکھا ایک جوان پھٹے پرانے کپڑوں فقیر کرتا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہا حضرت یوسف کو کہ یوسف آپ اس جوان کو پہچانتے ہیں وہ کون ہے؟ کہا یہ وہی جوان ہے جو جب بچہ تھا تو آپ کے لیے گواہی دی تھی اس نے. کیونکہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے اس لیے قرآن کی قصے آتے نہیں. قرآن احسن القصص بیان کر رہی ہے. حضرت یوسف کا قصہ کیا قصہ ہے کہ جب حضرت یوسف خوبصورت تھے. یوسف نام ہی خوبصورتی کا ہے. جماعت تھا حضرت یوسف کے. حضرت یوسف کو مصر کی خواتین نے کیا کیا؟ زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا 7 دروازے بند کر دیے اور پھر تقاضا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر کیا سوچے گا, میں تو تمہارے گھر میں پلا بڑا ہوں. کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا
بس خدا نے کہا یوسف وہ بند دروازے کھل گئے. اے جوانو، جو خدا مصر میں تھا آج بھی وہی خدا ہے. جب دنیا کے دروازے بند ہوں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرو. خدا تمہاری زندگیوں کے دروازے کھول دے. جیسے حضرت یوسف باہر نکلے تو رضا نے پیچھے سے کیا کیا؟ کبھی کوئی. اور پھر کیا کیا؟ تہمت لگا، الزام لگایا، نعوذ باللہ کہ یہ میرے ساتھ غلط فعل. اللہ کے نبی، یہ بچہ چھوٹا سا گود میں تھا. قرآن کہہ رہا ہے اس بچے نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ کہا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر حضرت یوسف، لیکن اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا کی غلطی ہے. بچے کی گواہی تھی، حضرت یوسف کی پاک دامنی، لیکن حضرت یوسف نے دھیان میں چلے گئے. لیکن عزت، حضرت یوسف نے جوان کو بلایا، انعام، تحفے، تحائف، اور پھر کہا آتے جاتے رہنا، رابطے میں رہنا. حضرت ابراہیم حضرت یوسف کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. حضرت یوسف نے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہا میں ہنس رہا ہوں کہ ایک بچے نے آپ کے لیے گواہی دی، آپ اس کو کتنا نواز رہے. اور اللہ کی مخلوق ہر روز اس کے لیے گواہی دیتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. خدا کتنا نوازتا ہوگا اپنی مخلوق کو. اس کو سوچے کربلا لا الہ الا اللہ ہے. اگر وہ نہیں کچھ سید الشہداء صرف لا الہ الا اللہ بچانے کا کربلا. آج پوری دنیا میں نماز پڑھ رہی ہے سب حسین کے صدقے. حج ہو رہے ہیں حسین کے صدقے. اتنا سب کچھ لے کر حسین کربلا آیا. بس جانے محترمات کے مسائل ہیں، یہ لٹا ہوا کارواں ان ایام میں کوفہ سے شام کی طرف رواں. خدا ہم سب کو بہرحال زیارات کی توفیق عطا. عزیزان محترم، 40 میں انسان جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ نجف سے کوفہ، کوفہ سے انسان کربلا پیدل جاتا ہے. ہم کیسے چلتے ہیں کربلا؟ راستے میں کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی شربت پلاتا ہے، کوئی کھانے کھلاتا ہے، بہترین آپ کو ٹھہرنے کی جگہ ملتی ہے. ہر شخص کوشش کرتا ہے آپ کو تکلیف کیوں؟ آپ ظاہر ہے امام حسین. میرا سلام ہو اہل حرم میں کہ وہ کربلا سے کوفہ کیسے آئے. آپ کو تو پکڑ پکڑ کر لوگ پانی پلاتے ہیں، ان کے سامنے پانی گرا دیا گیا. وہ بچے پیاسے ہی رہے. وہ جب پانی مانگتے تھے تو انہیں تماچے پڑتے تھے. جب یہ کوفہ پہنچا ہے تو کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا. جب مولا کی حکومت تھی تو مولا نے اپنے گھر والوں کو جب مدینہ سے کوفہ بلایا تو دن تھا. امام نے کہا رات کا انتظار کرو، علی کی بیٹیوں کے سائے بھی نظر نہ آئے کسی. لیکن 61 ہجری کا کوفہ انتظار کر رہا ہے کہ سورج نکلے، روشنی ہو، بازار گلیاں بھر جائیں، پھر ان کو لایا جائے گا. ہم نے کوئی مصیبتیں نہیں تھی جو پہلے عرب میں تھی. کیوں نہ ہوئے سجاد؟ امام جانتے ہیں کہ کیا ہوا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا پورے سفر میں شریکت الحسین ہے. جب مدینہ سے یہ کارواں نکل رہا تھا تو بی بی نے پوچھا بھائی سے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا
مدینہ چھوڑ. کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. کہا ہاں لیکن اپنے شوہر سے اجازت نہیں. جیسے ہی شوہر کے پاس گئے, بیمار تھے, بیوی کی آنکھوں میں آنسو گرا. حضرت عبداللہ کی آنکھ کھلی. کہا زینب کیوں رو رہی ہے؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتے. کہا ہاں جائیے تو ہمارے آپ میں شرط تھی. جائے آپ بھائی کے ساتھ. جانے لگی. کہا یہ میرے 2 بیٹے بھی لے جائیں, میرے بیٹے جب وقت پڑے تو قربان کر دیجیے. ام المصائب ہے, مصیبتیں بچپن سے دیکھ رہی تھی. چھوٹی سی ہے, مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا, بابا کے گلے میں رسی دیکھی, ماں کو دیوار سہارے چلتا رہے گا. بیٹی ہے نا, بیٹی جانتی ہے ماں کو کیا تکلیف ہے, کیونکہ بیٹی کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتاتی تھی, بیٹی کو تو بتاتی ہوں. رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ, رمضان میں اپنے بابا کے ماتھے پر زرد رومال بندھے دیکھا. مدینہ پھر اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دشت میں دیکھا. مصیبتیں جمع ہوتی جا. ام المصائب کربلا پہنچ گئی. ام المصائب سیدہ بیٹی ثانیہ زینب. کربلا کی نام اگر زینب نہ ہو, کربلا میں رہ جاتی ہے اگر حضرت زینب نہ ہوتی. حضرت آرہ نے ہوتا. روزے عاشور آیا, ایک جنازہ ایک بدن خیموں میں آ رہا. ایک بڑا سا خیمہ ہے, امام جاتے ہیں بدن کا, جس بدن پر آتے ہیں بی بی زینب پہلے سے پہنچی ہوئی. کیوں؟ تاکہ بھائی کو حوصلہ, بھائی کے ساتھ ساتھ. لیکن جیسے ہی اپنے بچوں کا بدن آیا, بیوی نہیں آئی. لوگوں نے کہا کہ کہیں خیموں میں بے ہوش ہوگی, بچے کو جنازہ ہے. جا کر کیا دیکھا, بیوی سجدے میں. پروردگار نے 2 امانتیں بھیجی ہیں, قربان قبول کر لینا. حضرت آرہ نے کہا تھا یہ عورت محمد آ گئے. جا کر کیا دیکھا, دونوں بدن رکھے ہوئے. امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں, بی بی نے دونوں بدن کو کنارے کیا, سر سجدے میں رکھا. پروردگار تیرا شکر, تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا. حضرت تعالیٰ نے محترم اپنے بچوں کی مدد میں نہ آئے. روزے عاشور, بہن بھائی سے جدا ہو رہے, مقاتل خاموش ہیں. بہن بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی کوئی نہیں جانتا. صرف ماں کی نشانیاں, وہ کرتا پہنایا, بس. مقتل صرف ایک جملہ کہتا, آپ نے سنا ہو, کوئی چیز اور نہیں. جیسے ہی امام حسین سوار ہوئے, سواری چلنا شروع ہوئی, پیچھے سے آواز آئی, تشبیہ جملہ ہے جاتے ہو کیا, محلن یا نصار, آہستہ چلو زہرا کے نام. آہستہ چلو زہرا کے, ماں کی آخری نشانی کرا رہی ہے. بی بی جانتی ہے حسین گیا واپس. امام نے مڑ کر دیکھا, بہن کیا ہو, ابھی تو مل کے آیا. کہا ماں کی وصیت یاد آئی, ماں کا نام سننا تھا. میرا مولا نیچے امامے کا کپڑا ہٹایا, بہن نے گلے پہ بوسے لینا شروع. نہیں پتا کہ یہ بوسے کیوں لیے جا رہے ہیں. جب روزے عاشور آئی, امام حسین نے بڑی جنگ کڑی. حسین نے دکھایا, حضرت نے پیاسا ہے, بھوکا ہے, سینے پہ علی اکبر کا داغ ہے, محاسن پہ علی اصغر کے خون ہے, عباس کا غم ہے, قاسم کے ٹکڑے ہیں.
اس حالت میں حسین کھڑا ہوا، ماتھے پر ایک پتھر آیا، تیر آنا شروع، کہتے ہیں سینے پہ تیر آیا، امام نے اپنے بدن پر توازن چھوڑا، زین سے زمین پر آیا۔ ہم نے پڑھ لیا مقاتل کہتی ہیں سواری کو پتہ نہ چلا حسین کب گھوڑے سے اترا۔ بس امام حسین کا گرنا تھا دشمن نیزوں کے ساتھ۔ مقتل کہتا ہے 30 نیزوں کے نشان تھے، کلتے پر 100 نشان تھے۔ یہ مستند بھارت کے نظرات میں ملیا ہے، مستند 100 نشان تھے کلتے پر، 30 نیزوں کے نشان، اور نہ جانے پتھر، لکڑیاں، تلواریں، بھری حسین زہرا کی چکیاں پیسنے والی کمائی ہے۔ چند قدموں کے فاصل خدا کو زیارت نصیب کرے دل زینبیہ کی۔ عزیزان بہت اونچا مقام ہے، اس مقام سے قتل گودیے کا نیچے ہے، وہاں سے بہن دیکھ رہی ہے، شمر جالسن علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھ گیا، جو خود رسول کے پشت پہ بیٹھتا ہو اس کے سینے پر شمر بیٹھ گیا۔ خود خنجر اس نے شروع کیا، ماں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ عزیزان مطلب شاعر کہتا ہے کہ خیموں سے قتل گاہ کی طرف دوڑتی رہی، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ شمر کے ہاتھ میں سر تھا، مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی۔ ایک ماں دشت کربلا میں بے ہوش گر گئی، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا، مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی۔ بی بی جب پہنچی کہا تقبل منا پروردگار، ہماری اس قربانی کو، یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہوا، کہا قبول کر۔ روزے عاشورہ گزر گئی، عزیزان محترم مسائل آپ سنتے ہیں آخری جملہ آپ سے التما سے دعا۔ جب 11 محرم کو مقتل کے پاس سے ان سواریوں کو گزارا ہے، مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں زہرا کے گلشن کے پھول بکھرے پڑے تھے، مقتل جیسے ہی گزرا، جب ماں نے اپنے بچوں کے بدنوں کو دیکھا برداشت نہیں کر پائی، گر گئے، مگر بی بی زینب ایسے بدن پر گری جس کا سر موجود نہیں، جس کا خون خاک میں ملا ہوا، جس کے بدن پہ اتنے نشان تھے، کوئی نہیں جانتا یہ کس کا بدن ہے، مگر بی بی زینب جانتی ہے کیونکہ خوشبو حسین کی ہے، حسین کے بدن پر گری، کہا پروردگار حاضر حسین یہ حسین ہے کہ جو مرمر دماغ ہے، خون میں غمدیدہ ہے۔ میرے کو چھوٹی سی بچی جو سینے پہ سوتی تھی، وہ کہتی ہے بھوپی جان یہ کس کا بدن ہے؟ عزیزان محترم ویسی حالت میں یہ کربلا جیسے کوفہ گیا، کہتے ہیں کوفہ میں نیزوں پہ سر چڑھائے گئے، جیسے ہی سر چڑھے نا بی بی نے دیکھا، نیزے پر دیکھا، چھوٹی بچی خاموش ہے، مقام آیا، کہا بھائی مجھ سے نہیں تو بیٹی سے تو بات کرو۔ عزیزان محترم بس مسائل آپ سنتے ہیں، آگے ایام شہادت ہے، شام کا زندان ہوا، خرابہ ہوا، بی بی واپس اربعین پہ کربلا پہنچی، بی بی ضعیفہ ہو چکی، پوری ہو چکی، اپنے بھائی کے بدن پر مرکت پر گری، کہا بھائیا ایک امانت لے کر گئی تھی، شام کے زندان میں رہ گئی۔ بس آخری جملہ، اب یہ کارواں مدینہ، سب سے پہلے مدینہ کی دیواروں کو بی بی ام کلثوم نے دیکھا، کیا کہا مدینہ کی دیواروں ہمارے لیے دروازے نہ کھولنا، ہم سروں کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، خاکوں کو لگا کر آ رہے ہیں، ہم بھائیوں کے ساتھ گئے تھے، ہم بغیر بھائی اب کے
الا لعنت اللہ